میں فاطمہ، مجھے اپنا نام بہت پسند تھا۔ میں اپنے نام جیسی ہی بننا چاہتی تھی، حضرت فاطمہ جیسی، پردے اور حیا والی۔ اب اپنا نام سنتی ہوں تو خود سے نفرت ہوتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میری یونیورسٹی کالج کبھی بھی کسی بھی لڑکے سے دوستی نہیں ہوئی۔ میرا ایک کزن کے گھر سے رشتہ آیا اور پھر انگیجمنٹ ہو گئی، مگر یہیں سے اصل آزمائش شروع ہوئی۔ میری فیملی بہت لبرل ہے، آزاد خیال۔ میری منگنی کے بعد اپنے کزن سے بات کرنا کوئی اتنی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی ان سب کی نظر میں۔ میں اس کے بالکل خلاف تھی۔ میں نے سب سے کہا کہ ابھی نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے، مگر کوئی راضی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا خود اپنے کزن سے بات کر لیتی ہوں، وہ اگر مان جائے تو باقی گھر والے بھی مان جائیں گے، بس چھوٹا سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا دل کو۔ میں بھی شیطان کی باتوں میں آ گئی اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی کالز اور میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرا دل تو اللہ کے نور سے بھرا تھا، اسے یہ سب اچھا نہ لگتا تو وہ بہت سمجھاتا کہ فاطمہ تم غلط کر رہی ہو، بند کر دو، مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں دو، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گی۔ مگر جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت دل میں آ جائے تو یہ کہاں اپنے بس میں رہتا ہے۔ ایک دن یوں ہی میرے دل کیا کہ میں اپنے پرانے انسٹیٹیوٹ جا کے اپنی پرانی ٹیچر سے مل لوں۔ میں اپنے انسٹیٹیوٹ گئی، وہاں تفسیر کی کلاس ہو رہی تھی، میں بھی پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ استاذہ کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، اور تم کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر کر رہی تھی، پردے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سنا تھا میں نے، عمل بھی تو کرتی ہوں نا میں۔ اور پردہ صرف جسم کا نہیں، دل کا بھی ہوتا ہے، نظر کا بھی ہوتا ہے، بس چادر نہیں اوڑھ لینی، اپنے دل کو بھی غیر محرم کی محبت سے پاک کرنا ہے۔ استاذہ بول رہی تھی اور میرے آنسو گر رہے تھے۔ میں کیا تھی اور اب میں کیا ہو گئی؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں اس قابل ہوں کیا؟ میں تو شاید یہ عبایا بھی ریاکاری میں لے رہی تھی۔ کیا میرا کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے؟ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں کسی سے ملے بغیر روتے ہوئے واپس آ گئی۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ میسج کروں، نہ ہی اتنا حوصلہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کروں۔ کس منہ سے جاؤں گی اللہ کے سامنے؟ نماز کا خیال آتا تو سوچتی کیا اللہ میری نماز قبول کرے گا؟ میں ہوں اس قابل؟ ایسا ہی بس ندامت اور گلٹ کے دن گزرتے رہے۔ سوچا پھر سے اپنے انسٹیٹیوٹ جاتی ہوں، شاید دل ہلکا ہو جائے۔ ابھی تفسیر کلاس میں بیٹھی ہی تھی کہ ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے، مگر نا امیدی کفر ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ میں وہی روتے روتے سجدے میں گر گئی، فوراً اللہ سے توبہ کی، دل کافی ہلکا ہو گیا۔ اپنے نا امید ہونے پہ بھی اللہ سے معافی مانگی۔ اور رہا میرا فیانسے، تو اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی وضاحت دی۔ سب نے بہت سمجھایا کہ اتنا کنزرویٹو بھی ہونا اچھی بات نہیں۔ منگنی بھی ٹوٹ گئی، مگر میرا دل مطمئن ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے واپس ہدایت دی اور ہدایت کے راستے پر لے آیا۔